نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الدہر مکی صورت ہے۔ بعض کے نزدیک یہ سورہ مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری 10 آیت مکی ہیں اور باقی مدنی ہیں، لیکن الفاظ اور مضمون اس کا یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں جمعے کے دن۔ پچھلی سورت میں جو بات ختم ہوئی تھی اس میں اسی بات سے شروعات ہو رہی ہے۔ حل مطلب کیا، حرف استفہام کوشچن کے لیے، سوالیہ ہے یہ۔ حل کیا، عطا آیا ہے، علن انسانی انسان پر، ہین وقت ایک وقت، کیا آیا ہے انسان پر، ہین ایک وقت، من الدہری زمانے میں سے۔ تو دہر کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ دہر میں سے، زمانے میں سے، لم کہ نہیں، یکن تھا وہ، شیئن کوئی چیز، مذکورن قابل ذکر، مذکورن یعنی جس کا ذکر کیا جائے، یعنی انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، قابل ذکر بھی نہیں تھا وہ۔ تو دہر جو ہے، الدہر زمانہ، زمانے کے لیے آتا ہے۔ بعض روایت میں اس سورت کا نام الانسان اور ایک اور روایت میں الابرار بھی آتا ہے، الانسان بھی اس کا نام آتا ہے۔ دہر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، کائنات، مدت عالم یعنی جب سے کائنات شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اینڈ تک۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ دہر میں غلبہ اور قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے گزرتا ہے، کیونکہ جو زمانہ ہے وہ ہر چیز سے گزرتا ہے، یعنی ہر شخص کے اوپر وقت گزرتا ہے، کوئی وقت کو روک نہیں سکتا۔ وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، اور کوئی معاشرت الہی کو دور نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا وہی ہوتا ہے، کوئی اس پر قادر نہیں کہ اس کو روک سکے، زمانے کو روک سکے، ٹائم کو روک سکے۔ وہ جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، ہر انسان کے اوپر سے ٹائم گزرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی دہر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ نہیں تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر، یعنی انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر آج آپ کی جتنی ایج ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مان لو کوئی 20 سال کا ہے آج، یا کوئی 25 سال کا ہے، تو وہ بس اپنے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے پیچھے چلا جائے اور سوچے کیا اس کا کوئی وجود تھا، کوئی اس کو جانتا تھا، کسی کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ تک کو بھی نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، انسان بالکل کچھ نہیں تھا، قابل ذکر انسان نہیں تھا۔ انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسانہ انسان کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، امشاجن ملے جلے، امشاج ملا جلا نطفہ، امشاج اس کا روٹ ہے میم شین جیم، یعنی واحد، مشیج یعنی ملی جلی چیز، اور مخلوق کے لیے بھی آتا ہے، مخلوط جو ہوتا ہے، مخلوط یعنی ملا جلا۔ نبتلیہ کہ ہم آزمائیں اسے، فجعلناہ تو بنا دیا ہم نے اسے، سمیعاً خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا، یعنی مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اس کو کہتے ہیں امشاج، وہ ملی جلی چیز، یعنی ان کا پھر مختلف اتوار سے گزرنا، یعنی مختلف مرحلوں سے، اسٹیپ سے گزرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یعنی ملا جلا کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک انسان بنا دیا۔ پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ اس وقت ساری دنیا میں اس حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ انسان نطفۃ امشاج سے بنا ہے۔ نو ون نیو، کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کیسے بنا ہے۔
قرآن میں یہ بات بتائی گئی تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا. آج تو سائنس کے تھرو سب پتہ چل رہا ہے، لیکن قرآن میں تو جب انوینشن ہی نہیں ہوا تھا کسی چیز کا، تو قرآن میں یہ بات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. نبتلیہ یعنی آزمائش، یعنی دیکھنا. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا انسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو کس انسان کو کب پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، کس اسٹیج سے اس کو گزارنا ہے، اس کا کیسے امتحان لینا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی تھی. ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور اب سن بھی رہا ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنا دیا. انا بے شک ہم نے ہدیناہ ہم نے ہدایت دی اسے، سبیلا راستے کی، اما اگر، یا یہ کہ اما کا بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کہ شاکرن وہ شکر گزار ہو، و اما اور یہ کہ کفورن وہ ناشکرا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو، بے شک ہم نے ہدایت دی اسے راستے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے انسان کو کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، راستہ بتانے کے بعد قرآن بھیجا، نبی بھیجے، انبیاء کرام بھیجے اور راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور پھر یہ دیکھنا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا انسان شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. یعنی ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہیں. یعنی ایک ایک ادا، ایک ایک اسٹیپ، کہ انسان نے جو ہے انگلی اٹھائی تو کس وجہ سے انگلی اٹھائی، کس کی طرف اشارہ کیا، یا یہ انگلی کیوں جا رہی ہے، اچھی بات ہے اس میں یا برا ہے، یا کوئی ہرٹ ہوا ہے اس سے، یا اگر انسان مسکرایا ہے تو کیوں مسکرایا ہے، مذاق کی مسکراہٹ ہے یہ یا سیریس مسکراہٹ ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بندے لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر آزما رہے ہیں، ہر کسی کو راستہ بتا دیا کہ اب انسان کیا کرتا ہے. انا بے شک ہم نے اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، عین تو دا اس کا روٹ ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسلا زنجیروں کو، واغلالن توق کو، غل کی جمع توق کو، وسعیرن اور بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. قیامت کے دن کافروں کی ایک دہاڑ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اس کی یعنی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جو کافروں کی ایک دھاڑ بھی ہوگی، یعنی وہ چلائے گا بھی تو احد پہاڑ کے برابر، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہو جائے گی. اتنا موٹا ہو جائے گا. ایک ران اور کان کے میں جو فاصلہ ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. جہنم میں اسے بیٹھنے کی جگہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ربسا کے درمیان فاصلے جتنی ہوگی جو مدینہ کے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یعنی اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی اس وقت جہاں آپ سے کھڑے تھے، اور ایک ربسے یعنی ایک جگہ کا نام کہ اتنی ہوگی. تو یعنی جگہ بھی تنگ ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے انسان کے کہ کیونکہ جہاں جو کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے انسان کو پسند نہیں آتا، تو جتنی بھی بری چیزیں ہو سکتی ہیں سب اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے رکھ دیں گے وہ. تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا موٹا ہو جائے گا اور کتنا بڑا ہو جائے گا، اور جتنا بڑا ہو جائے گا اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی. انا بے شک ابرار یعنی نیک لوگ، یشربونا وہ پیئیں گے، وہ پی رہے ہوں گے یا وہ پیئیں گے، من کاسن ایک ساگر، ایک جام، کانا ہوگی، مزاجوہا اس کی آمیزش یعنی ملاوٹ، کافورن کافور کی. جہاں دوزخیوں کے لیے اتنا سخت عذاب ہے، وہیں جو جنتی ہیں جنتیوں کے لیے اچھی سے اچھی ڈرنک اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس ڈرنک میں اس کی خوشبو بڑھانے کے لیے کافور کی ملاوٹ کی جائے گی، جس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اس ڈرنک کو اور زیادہ مزیدار بنا دے گا. تو یہ جنتیوں کا انعام ہوگا جو جنتیوں کو ملے گا. عینن ایک چشمہ ہے، یشربو وہ پیئیں گے، بیہا اس سے، عبادو بندے اللہ کے، یفجرونہا
وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو، فجرہ سے بنا نا، فجرہ مطلب پھاڑنا، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو، تفجیرن پھاڑ لے جانا، یعنی جو چشمہ بہ رہا ہوگا وہاں پر، جو چشمہ بہ رہا ہوگا یعنی جو پانی نکل رہا ہوگا لوگ ان کے اس کے لیے، یا جو ڈرنکس اس میں سے نکل رہی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی چیز کا چشمہ ہو، تو جنتی لوگ جہاں چاہیں گے اس کو وہاں لے جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ وہ چشمہ ان کا بہے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ ابرار، وہ نیک لوگ کہ جن کو یہ سب کچھ ملے گا۔ تو لیکن یہ سب کچھ نیک لوگ ابرار کی صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ابرار کو یہ سب کچھ ملے گا۔ تو ابرار یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں اور جو اپنے اندر نیکی لاتے ہیں، تو وہ ہر وقت اس بات پر یعنی ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کب ہم نیکی کر دیں، یعنی اگر کسی کے منہ پر کچھ لگا ہو اور دوسرا اس کو ہٹا دے تو اس کے لیے بھی دعا ہے، یعنی وہ بھی اس نے نیکی کا کام کیا۔ تو مومن جو ہے اس کی ہر ادا میں بھی، یعنی پھر نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہر ادا میں، ان کی چال چلن، ان کے فیشل ایکسپریشن، ان کی ہر چیز جو ہے اس میں خوبصورتی، اسمارٹنیس جھلکتی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ جیسے طفیل بن عمرو دوسی، وہ جب مکہ تشریف لائے تو کفار نے ان کو بہت بھٹکایا کہ اس شخص کے پاس نہ جانا، یہ دیوانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط بولا، یہ مجنون ہے، یہ گھروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں بولی۔ اتنے کان بھرے اس کے کہ انہوں نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا، ٹھان لیا کہ میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھوں گا، اور پھر جب وہ طواف کرنے لگے تو اپنے کان پر انگلی رکھ لی، سننا ہی نہیں تھا کیونکہ جو آپ سے دعوت دے رہے ہیں وہ سننی نہیں تھی، تو اپنے کان پہ انگلی رکھ لی۔ تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹائل اور گفتگو کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئے کہ یہ شخص ہے، وہ یہ تو بہت خوبصورت انداز ہے۔ خود بخود قدم اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا کہ مجھے بھی اپنا کلام سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل واللہ احد اور معوذتین پڑھ کر سنائی۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت کلام کبھی سنا نہیں، کیونکہ وہ بھی بہت انٹلیکچوئل انسان تھے، بہت زیادہ وہ پڑھے لکھے اور بہت کچھ جانتے تھے، اس کلام سے ماہر تھے وہ، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ میں نے تو اتنا خوبصورت کلام سنا ہی نہیں۔ تو اس لیے ابرار بننے کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پریشانیاں آ رہی ہیں اسے بھی جھیلنا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا، تب جا کر نیکیاں جمع ہوتی ہیں، ورنہ اور جب ہماری ہلکی سی زبان ہلتی ہے اور ساری نیکیاں ہم گوا دیتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو جمع کرنا بہت مشکل ہے، اور ان کو گوا دینا بہت زیادہ آسان ہے، اس لیے ان کی حفاظت بھی کریں، اور شیطان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، ہر وقت اذکار کرتے رہا کریں تاکہ شیطان آپ کے کیے کرائے کو مٹی میں نہ ملا دے، غارت نہ کر دے، کیونکہ عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں، جو اتنی محنت سے ہم نے سمیٹا ہوتا ہے، ایک لفظ سے، ایک بات سے وہ سب ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوفونا وہ پوری کرتے ہیں، کون؟ نیک لوگ ابرار، وہ پوری کرتے ہیں، بن نظرن من نظری اپنی نظر، نظر جو مانی ہوتی ہے اپنی نظر پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں، یومن ایک دن سے، کانا ہوگا، شرہ اس کا شر یعنی اس کی برائی، مستطیرن پھیل جانے والا، اس کا شر پھیل جانے والا ہوگا۔ اس کا روٹ ہے تو یا را یعنی پھیل جانا۔ تو یہ صفت بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، جو پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، ہے نا، اور جس نے نظر مانی معصیت الہی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اگر اچھے کام کے لیے نظر مانی ہے تو اچھے کام کی نظر پوری کی جائے، لیکن اگر وہ نظر شرک ہے، برے کام کی نظر ہے، تو وہ نظر پوری نہ کی جائے، اور پھر نظر اب ایسی ماننی بھی نہیں چاہیے۔ تو اپنی نظریں وہ پوری کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، طعامن کھانا، علی حبہ اس کی محبت میں، کس کی؟ اللہ کی، مسکینن مسکین کو، ویتیمن اور یتیم کو، واسیرن اور قیدی کو، یعنی
ان کی صفت، دوسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کھانا کھلانا. پہلی والی صورت میں بھی آیا یہ اور اس والی صورت میں بھی یہ آ گیا کھانا کھلانے کا ذکر. نیک لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنت میں پہنچنے کے لیے جو نیک لوگ ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جن کو اتنا کچھ ملے گا اور نعمت ملے گی، ان کے اندر کیا کیا صفت پائی جاتی ہے. تو پہلی یہاں پر نظر پوری کرتے ہیں، دوسری یہاں پر کیا بتائی گئی کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. عالیہم ان پر، سیابو کپڑے ہوں گے، سندوسن باریک ریشم کے، یعنی جو بادشاہت ہوگی، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے. خضرن سبز و استبرقن اور موٹے ریشم کے. وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، مجہول ہے. اساورا کنگن من فضت چاندی کے. وسقاہم اور پلایا جائے گا انہیں. وسقاہم اور پلائے گا انہیں ربہم ان کا رب شرابن شراب طہورن پاکیزہ، کیونکہ شراب یہاں کی وہ پاکیزہ نہیں ہوتی. شراب کسی پینے کی چیز کو کہتے ہیں اور وہاں پر وہ پاکیزہ ہوگی، یعنی اس کو پینے کے بعد چکر بھی نہیں آئیں گے، سر بھی درد بھی نہیں ہوگا، گھمیری بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیے پیچھے آپ نے کیا غور کیا کہ اس کو نا آیتوں کو تھوڑا جوڑ کے چلیے. پیچھے ہم نے غور کیا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے جنتی جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، یعنی خود پیئیں گے اور دوسرے ولدان بھی ہوں گے، یعنی غلام بھی پلائیں گے، یعنی خادم بھی پلائیں گے. تیسرے اس سے بھی اعلیٰ درجے کے جو ہوں گے ان کو ان کا رب پلائے گا. یہاں پر کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ اور پلائے گا انہیں ربہم ان کا رب پاکیزہ شراب. جو سب سے بڑھ کر ہوں گے، اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوں گے ان کو ان کا رب پلائے گا. دیکھیے ہر طرح کی چیز ہے، یعنی خود بھی پئیں گے، غلام یعنی جو ان کے خادم ہوں گے وہ بھی پلائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے، اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے. انا بے شک ہاذا یہ کانا ہے تمہارے لیے جزاءً بدلہ، وکانا اور ہے سعیکم کوشش تمہاری، سعی سے سعیکم کوشش تمہاری، مشکورن قابل قدر، یعنی جس کی مشکورن مطلب جس کی قدر کی جائے، یعنی تمہاری جتنی بھی کوشش ہے ان کوششوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، کسی کی بھی کوشش کی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی. یعنی معمولی سے معمولی نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹا دی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ اس کے لیے بھی نیکی لکھ دیتا ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اگر آپ کسی کو دیکھ کر مسکرا دیے اور اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو گیا، مان لو کوئی شخص ہے اور وہ ٹینشن میں ہے اور آپ اسے دیکھ کر مسکرا دیے، پل بھر کے لیے وہ بھی مسکرا دیا، اس کی تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں خوشی آئی تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فوراً لکھ دیتے ہیں. اس کی بھی قدر کی جاتی ہے. کسی نے کچھ کیا کسی کے لیے، کسی بیمار کے لیے کچھ کیا یا کسی کے لیے بھی کچھ کیا اور اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دوسرے کو سکون مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. انا یعنی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کی قدر ہوگی وہاں. اور پھر آپ سوچئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں، چل کر آتے ہیں، چاہے گرمی ہو سردی ہو برسات ہو، ہر موسم میں آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کی، تو اس کی کتنی نیکی لکھی جائیں گی، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ان کو. اور پھر سیکھنے کے بعد سکھانا وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور قرآن کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑھ کر علم ہے یہ، یعنی اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے علم جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی معمولی رائٹر کی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بھی کوئی کتاب لکھ دیں، کوئی رائٹر بھی اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، اگر اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہو تو وہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری بک پڑھی جا رہی ہے، میری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو قرآن لکھا ہے اور جو ہم اس کو اگر اگنور کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگے گا کہ میں تمہیں دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم صحیح طریقے سے زندگی گزارو، جانوروں کی طرح زندگی نہ گزارو، بھیڑ بکریوں کی طرح نہ گزارو، بلکہ ایک طریقے سے ایک سلیقے سے زندگی گزارو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا کہ اس کو پڑھتے جاؤ، مینول ہے، اور اس کو فالو کرتے جاؤ، اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کو فالو کرتے جاؤ تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا. اور اللہ کا کام کرتے جاؤ، دین کا کام کرتے جاؤ، قرآن کی تبلیغ کو عام کرتے جاؤ. انا بے شک ہم ہی نزلنا ہم نے نازل کیا علیکا آپ پر
قرآن قرآن، تنزیلاً آہستہ آہستہ نازل کرنا، تنزیلاً وہی روٹ ہے اس کا جو انزلہ نزلہ کا ہوتا ہے، نون زا لام، لیکن اس باب پر آ جاتا ہے تنزیلاً، تو آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے یہ قرآن جو نازل کیا یہ آہستہ آہستہ نازل کیا، تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، صبر کریں، کیونکہ ایک دن میں 10 دن میں 1 مہینے میں یہ نہیں آتا۔ استقامت کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں، اور آہستہ آہستہ ہی نازل ہوا۔ فصبر، تو صبر کیجئے، لی حکمی، حکم کے لیے، ربی کا، اپنے رب کے، ولا، اور نہیں، تطیعی، آپ اطاعت کیجئے، منہم، ان میں سے، آثمن، کسی گنہگار کی۔ آثم وہ گنہگار جو اچھا کام کر سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر نہ کرے۔ اسم وہی گناہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا، تا سے اگر اسم آئے تو یعنی وہ اسم مطلب وہ گناہ، یعنی نیکی کر سکتا تھا لیکن نیکی نہیں کری، تو وہی آثم اسی سے ہے، یعنی وہ نیکی کر سکتا تھا لیکن نیکی نہیں کری جان بوجھ کر، اور وہ آثم ہو گیا، گنہگار ہو گیا۔ یا کفورن، بہت ناشکرے کی، کفور جو تکبر کا شکار ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ابو جہل اور ابو لہب کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ ابو لہب عالم تھا اور آپ کا رشتہ دار بھی تھا، اس کے باوجود آپ کو ستاتا تھا، اور ابو جہل بھی تکبر کرتا تھا۔ اور ابو جہل کی جب جنگ میں ابو جہل کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کیا کہا کہ نیچے سے کاٹنا، کیونکہ جب گردن جو ہے رکھی جائے گی تو اونچی اٹھے، جس سے پتا چلے کہ سردار کی گردن کٹ رہی ہے۔ اتنا زبردست اس کے اندر تکبر تھا کہ موت کے وقت بھی تکبر سے باہر نہیں آیا۔ تو صبر کیجئے اپنے حکم کے لیے اپنے رب کے، اور نہیں آپ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی گنہگار کی یا ناشکرے کی۔ وذکر، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے،